ایک سلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ. حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ. یہ کربلا ہے یہ معجز نما کی بستی ہے. یہ کربلا ہے یہ معجز نما کی بستی ہے. کفن میں اس کے لپیٹو حیات لے جاؤ. حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ. کہیں گے ماتمی حلقوں سے لوگ محشر میں. کہیں گے ماتمی حلقوں سے لوگ محشر میں ہمیں حسین کی جنت میں ساتھ لے جاؤ. حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ. نہیں کروں گا لحد میں انتظار سحر. نہیں کروں گا لحد میں انتظار سحر. فرشتوں کرب و بلا راتوں رات لے جاؤ. حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ. اے موجو اٹھو عریضے کو ساتھ لے جاؤ. اے موجو اٹھو عریضے کو ساتھ لے جاؤ. امام اثر تلک میری بات لے جاؤ. حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ. کہا یہ خضر سے عباس نے یہاں آ کر. کہا یہ خضر سے عباس نے یہاں آ کر ہماری مشق سے آب حیات لے جاؤ. حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ.
یہ کربلا ہے، یہ معجز نما کی بستی ہے، یہ کربلا ہے، یہ معجز نما کی بستی ہے، کفن میں اس کے لپیٹو حیات لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ۔ صلوات۔ صلی اللہ محمد ماشاء اللہ بیٹا نا حسنین بھائی سلام۔ ممنی نے باہر تشریف رکھتے ہیں، تشریف لے آئیں، قبلہ ٹھیک 8:30 پر زیر ممبر ہوں گے۔ بعد بلند صلوات۔ سر کٹا کر بنا تبلیغ کو چھوڑا شہ نے، سر کٹا کر بنا تبلیغ کو چھوڑا شہ نے، ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے، ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے، عبد و معبود کے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک سلام بھی سے سکتا ہے۔ تم مجھ سے بچھڑ کے ماں کا مشکل بہت ہے جینا، ماں کو بھی ساتھ لے لو، رک جاؤ اے سکینہ، تم سے بچھڑ کے ماں کا مشکل بہت ہے جینا، ماں کو بھی ساتھ لے لو، رک جاؤ اے سکینہ، رک جاؤ اے سکینہ، ہر سمت ہے اندھیرا، ہر راہ پر خطر ہے، ہر سمت ہے اندھیرا، ہر راہ پر خطر ہے، دشمن ہے چار جانب، دل میں چھپائے کینہ، رک جاؤ اے سکینہ، رک جاؤ اے سکینہ، آ جاؤ میں سلا دوں سر زانوں پہ رکھ کے، آ جاؤ میں سلا دوں سر زانوں پہ رکھ کے، سر زانوں پہ رکھ کر آ جاؤ میں سلا دوں
زخمی بہت ہے بی بی تیرے پدر کا سینہ رک جاؤ اے سکینہ رک جاؤ اے سکینہ کھا کھا کے تم تماچے گھبرا گئی ہو شاید کھا کھا کے تم تماچے گھبرا گئی ہو شاید گھبرا گئی ہو شاید کھا کھا کے تم تماچے تا شام سیکھ جاؤ گھی آنسوؤں کو پینا رک جاؤ اے سکینہ رک جاؤ اے سکینہ امو کو جان مادر اس طرح مت صدا دو اس طرح مت صدا دو امو کو جان مادر عباس کی جبیں پر آ جائے گا پسینہ رک جاؤ اے سکینہ رک جاؤ اے سکینہ رخ پر لہو جمع ہے کانوں سے خون ہے جاری خانوں سے خون ہے جاری رخ پر لہو جمع ہے بیٹا تڑپ اٹھے گا جانے شہ مدینہ رک جاؤ اے سکینہ رک جاؤ اے سکینہ ہے قید شام کی اب تنہائیاں مقدر تنہائیاں مقدر ہے قید شام کی اب بی بی نصیب میں اب تیرے نہیں مدینہ رک جاؤ اے سکینہ رک جاؤ اے سکینہ اور آخری شعر ہے یہ بے کسی یہ غربت یہ دشت بے نوا کا یہ بے کسی یہ غربت یہ دشت نینوا کا یہ دشت نینوا کا یہ بے کسی یہ غربت ڈوبا کہاں ہے آ کر تقدیر کا نگینہ رک جاؤ اے سکینہ رک جاؤ اے سکینہ تم سے بچھڑ کے ماں کا مشکل بہت ہے جینا اللہم صلی علیہ چمن بھائی کو سلام صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد کے نام پر صلی اللہ محمد و آل محمد شمع زندان میں منگا دے کوئی شمع زندان میں منگا دے کوئی آخری رات ہے سکینہ کی آخری رات ہے سکینہ کی پاس بابا کے جانے والی ہے
اب تماچے نہ کوئی مارے گا، پاس بابا کے جانے والی ہے، اب تماچے نہ کوئی مارے گا، قبر میں صلوات بھیجیں محمد علیہ محمد باز بلند صلوات صلی علی محمد و آل محمد۔ جا کے تربت میں چین پائے گی، آخری رات ہے سکینہ کی، شمع زندان میں منگا دے کوئی، آخری رات ہے سکینہ کی، رونے والی کی چلتی سانسوں کو آج اس طرح روکا جاتا ہے، بند ہو جائے بند ہو جائے صلی اللہ محمد، سر شبیر لایا جاتا ہے ملاقات باپ بیٹی کی، آخری رات ہے سکینہ کی، یہ جو گردن پہ ہے رسن کا نشان، ساتھ تربت میں اس کی جائے گا، کوئی رباب سے کہہ دے اب یہ چہرہ نظر نہ آئے گا، آج جی بھر کے دیکھ لو بی بی، آخری رات ہے سکینہ کی، رو کے سجاد خود یہ کہتے ہیں، رو کے سجاد خود یہ کہتے ہیں، کیسے میت اٹھاؤں گا اس کی، قید زنجیر میں ہے ہاتھ میرے، قبر کیسے بناؤں گا اس کی، بے کفن جائے گی بہن میری، آخری رات ہے سکینہ کی، شمع زندان میں منگا دے کوئی، آخری رات ہے سکینہ کی۔
सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले बहुत बड़ा सलवात देने अल्लाहुम्मा हमारा जाफरिया बोर्ड ऑफ जाफरिया इस्लामिक स्कूल रजा बाकर रजी साहब पे बहुत मशहूर हैं कि यहाँ तशरीफ लाए। हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी हमें अपना मौका देंगे। शहादत जनाब सकीना की तीसरे मजलिस से खिताब फरमा रहे हैं। बावाज़ बुलंद सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين وقوله الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وإنكم إلينا لا ترجعون صلوات اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمت اور لطف خاص ہے ہم مومنین کے اوپر کہ ہم پھر سے ان ایام کو اہل بیت کے خانوادے سے امام کے نام سے منسوب کر کے اور ان کی یاد مناتے ہیں اور ان کی بات سنتے ہیں اور سناتے ہیں۔ جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سناتے ہیں تو جب میں سناتا ہوں تو میں اپنے آپ کو بھی سناتا ہوں، صرف آپ لوگوں کے لیے نہیں۔ ہمیشہ سے میری نیت یہ رہی ہے کہ آج تھوڑا میں اردو سے شروع کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جو برادران ہیں اف یو کین انڈرسٹینڈ اردو رائٹ انشاءاللہ سو وی گونا ڈو دس پلیز ایک صلوات پڑھیے گا۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی توفیقات ہوتی ہیں کہ جو ہم اتنے کنسسٹنٹلی یہ چیزیں کرتے ہیں، کیونکہ واقعاً ماشاءاللہ سے میں بہرحال کسی کی کیونکہ حدیث بھی ہے اور رسول اللہ کی ہمارے پاس یہ توصیہ بھی ہے کہ سامنے تعریف نہیں کرنی چاہیے، وہ اس وجہ سے کہ کسی کو خدا نخواستہ عجب نہ ہو جائے، تکبر نہ ہو جائے۔ لیکن ماشاءاللہ جتنے دن میں یہاں پر رہا، اس لیے نہیں کہ مجھے آپ لوگوں نے بہت زیادہ اچھا دعوت دی، وہ ڈیفینیٹلی دی، میں اپنی ذات کی وجہ سے تعریف نہیں کر رہا، میں اس کی وجہ سے کر رہا ہوں کہ ماشاءاللہ سے ایک دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ ایک پوٹینشیل جو ہے کمیونٹی میں اور جو ایک محبت ہے، ایک ہدف کی طرف جانے کی خواہش ہے، وہ کمیونٹی سے دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ پوٹینشیل ہے ماشاءاللہ۔ ہر شخص ہر جگہ پر اپنا کردار ادا کرتا ہے، چاہے وہ نظر کا کھانا بنانے سے لے کے اسلامک اسکول اور آگے دوسرے پروجیکٹس جو کہ برادران نے تھوڑے سے گوش گزار کیے کہ انشاءاللہ آپ لوگ ہم لوگ اپنے اسلامی ممالک کو چھوڑ کے آئے ہیں، اپنی ان جگہوں پہ کسی وجہ سے بھی ہم نکالے گئے تھے یا مجبوراً نکالے گئے۔ شیعوں کی ہسٹری ہے، ہمیں تنگ کیا گیا پورے تاریخ میں، شیعوں کو، سادات کو، اماموں کو تنگ کیا۔ اس پہ ہمیں فخر ہے۔ کس چیز پہ فخر ہے؟ کہ ہمارے اماموں کو تنگ کیا، ہمیں بھی تنگ کرو۔ یہ ثبت کرتا ہے کہ انشاءاللہ ہم اپنے امام کے راستے پر ہیں، لیکن جتنا تنگ کرنا ہے کرو۔ امام نے اپنی چیزیں کی، ہم امام کے راستے پہ چلتے ہوئے اپنی چیزیں کرتے رہے۔ ایک شیعہ، ایک پیرو امام علی کہیں بھی ہوگا، وہ انشاءاللہ ستارہ کی طرح جگمگاتا رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے دل میں امام ہے، اس کے دل میں علی ہے، اس کی زبان میں یا حسین ہے۔ نہ میرے اندر طاقت ہے کہ میں امام کی ذکر کروں، نہ آپ کے اندر طاقت ہے کہ آپ یہ ساری چیزیں کر سکیں۔ یہ صرف اور صرف توفیق الہی ہے، توفیق اللہ ہے۔ یہ میرے الفاظ نہیں برادران، جائیے آپ علماء کی بات سنیے، علماء سے کے ساتھ بیٹھ کے پوچھیے، عرفاء کی بات سنیے جو عارف ہیں، وہ آپ کو یہ بتائیں گے سوائے توفیق کہ خدا کے کچھ نہیں ہو سکتا۔ کبھی کبھار ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا، ہم سوچتے ہیں یہ چھوٹی سی چیز ہے، کوئی اتنا امپورٹنس ہمارے اس میں نہیں ہوتی، لیکن
بعد میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں نہیں پتہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا کام ہم سے کروایا ہے اور کروا رہا ہے. یہ حیثیت، یہ اہمیت ہماری اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہے. انشاءاللہ تعریف صرف اس خدا کی کہ جس نے ہمیں توفیق یہ دی، لیکن اس سینس میں کہ جو میرا ایک بندہ ناچیز حقیر کا ایک 3-4 دن میں جس کمیونٹی کو دیکھا، یہ محبان سے اور دوستان سے ہم نے دیکھا، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگ اپنے گھروں سے، پاکستان سے، انڈیا سے چھوڑ کر جب یہاں پر آئے، آپ لوگ ان بچوں کے لیے ایک ایسی راہ ہموار کریں گے انشاءاللہ کہ ہم امام کے سامنے سرخرو ہوں گے انشاءاللہ. السلام علیکم. کہ ہم یہ بتائیں گے کہ ہم فساد کے بطن میں رہتے ہوئے، فساد کے بیچ میں رہتے ہوئے بھی الحمدللہ کامیاب نکلیں. یہ لڑائی ہے آغا، یہ ایک جنگ ہے، اس میں ہمیں سرخرو کے آنا ہے. یہ ایک جنگ ہے، یہاں ہم بیچ میں رہ رہے ہیں. جب ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ دشمن کے نرغے میں گھر گئے تھے، یا امام علی دشمنوں کے نرغے میں تھے، یا امام حسین دشمنوں کے نرغے میں تھے، ہم بھی ایسے ہیں. جس کلچر میں ہم لوگ رہ رہے ہیں ہم گھرے ہوئے ہیں. اس میں شاید کبھی زخم بھی لگیں، اس میں شاید کبھی ہمتیں بھی ٹوٹیں، لیکن ہمارے پاس ایک ایسے باہمت گھرانے کا دامن ہے کہ ہماری ہمتیں نہیں ٹوٹ سکتی انشاءاللہ. اللہم صلی اللہ علیہ انشاءاللہ. بس صرف جیسے میں نے اس میں کہا تھا کہ اگر ذاکرین کی بات ہو رہی تھی کہ امام قیامت میں صرف یہ کہتے ہیں کہ یہ میرا ذاکر ہے، امام صرف یہ کہتے ہیں یہ میرا محب ہے، امام صرف یہ کہتے ہیں میرا شیعہ ہے، اس سے علاوہ ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے. سو انشاءاللہ ہم یہ دعا کرتے ہیں، امام کے ساتھ توسل کر کے کہتے ہیں کہ اے امام، یہ ساری کاوشیں آپ کی، اس بندہ حقیر کی کوئی کاوش نہیں تھی، صرف بیٹھ کے بات کر دینا کبھی کبھار لپ سروس ہوتی ہے. اور آپ میرے لیے دعا کریں کہ جو کہتا ہوں تو میں بھی عمل کروں اس پہ، اور انشاءاللہ ہم سب مل کے عمل کریں، اور انشاءاللہ صرف لپ سروس نہ ہو. لیکن امام سے توسل کرتے ہیں کہ یہ ساری عبادات، ہمارا آنا، بیٹھنا، سننا، بولنا، جانا، حصہ بانٹنا، ہر چیز، تبرک بانٹنا، سب کچھ صرف امام کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی قربت کے لیے ہو. ایک صلوات پڑھیے اپنے لیے، اپنی کمیونٹی کے لیے. اللہم صلی اللہ علیہ. جس عنوان کو چوز کیا تھا وہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ تھا، ڈیفرنٹ تھا. ہم لوگوں نے 2 مجالس میں کچھ اس میں چیزیں دیکھنے کی کوشش کی. آئی ہوپ کہ میں کچھ جو پہنچانا چاہتا تھا پہنچایا میں نے. الحمدللہ Q&A سیشن بھی ہوا، بعد میں احباب نے جو ہے وہ بات بھی کی، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے، اس لیے نہیں کہ میری تقریر تھی یا میرا کوئی چیز تھا، اس میں میرا کچھ نہیں ہے، میں کو ہمیں نکالنا ہے برادران، ہر چیز میں سے میں نکال دی، ہم کامیاب ہو گئے. میرا نہیں. کہنے کا مقصد یہ کہ جو ذمہ داری میرے اوپر تھی، اگر اس کی وجہ سے کوشچن سے ایسا لگتا ہے کہ انشاءاللہ ہمارے ذہن کھلیں گے، آگے ہم اور چیز دیکھیں گے، تو انشاءاللہ اس کو ہم ایک خوش آئند بات سمجھ سکتے ہیں. تو جس بحث کو ہم نے شروع کیا تھا انگریزی میں، اس کا یہ تھا کہ ایم آف لائف اور گول آف لائف ڈیفائنڈ بائی کربلا. تو یعنی کہ اردو میں ہم یہ کہہ دیں گے کہ ہدف زندگی کیا ہے. ہدف زندگی اور کربلا کا ایک پیوند تھا، یہاں پہ ایک رشتہ تھا جو ہم بتانے کی کوشش کی. اس میں کچھ نتائج ہم نے 2 مجالس سے نکالے، جس کو میں تھوڑا جلدی سے کر کے پھر آگے اس مجلس کے اختتام میں کچھ پوائنٹس جو کہ حاصل بحث ہم کہہ سکتے ہیں، کوشش کریں گے کہ آج وہ ہم حاصل بحث لیں اور پھر آگے اس سے بڑھنے کی کوشش کریں. ایک صلوات پڑھیے گا. تو جب بحث شروع ہوئی تھی، ظاہر سی بات ہے انگلش کا میں نے تھوڑا سا اس کو بتایا تھا کہ انگلش میں یہ تھا، میرے ذہن میں یہ تھا کہ زیادہ تر میں انگلش میں بات کروں گا اور زیادہ تر مخاطب میرے یہاں پہ نوجوان ہوں گے، لیکن اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ہم نے بحث یہاں سے شروع کی تھی کہ کیا ہدف زندگی کوئی چیز ہے یا نہیں ہے، اور اس کا نتیجہ ہم نے نکالا تھا. ظاہر سی بات ہے کہ ایک ہر عاقل انسان اس دنیا میں یہ کہتا ہے کہ ہدف زندگی ہے. خاص طور پہ وہ آدمی جس کو اپنے مبدا، اپنی ابتدا اور اپنے انتہا کا علم ہوتا ہے، یعنی کہ میں کہاں سے شروع ہوں، میں کہاں جا رہا ہوں. اس سے ہم نے نتیجہ یہ نکالا تھا قرآن کی روح سے،
اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ہمارا مبدا، ہماری ابتدا اللہ تعالیٰ سے ہے، اور ہماری انتہا، ہماری معاد، ہمارا رجوع، ہمارا ریٹرن اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. البتہ یہ ایک چھوٹی سی آیت ہے، لیکن اس کی تفسیر بہت مفصل ہے، اس میں بہت زیادہ بحث کی گنجائش ہے. ممبر وہ جگہ ہے برادران جہاں پہ وہ آپ کو تھوڑا سا شوق دیا جاتا ہے، کہ ہم لوگوں کو شوق ہو زیادہ پڑھنے کا. ایسا شوق دیا جاتا ہے کہ ہم تھوڑا سا جھنجھوڑا جاتا ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں، بہت ساری بندشیں ایسی ہوتی ہیں تقریر میں یا مونولوگ میں یا ممبر میں، کہ وہ بہت ساری چیزیں آپ ایکسپلین نہیں کر سکتے، جو کہ آپ ڈائیلاگ میں کر سکتے ہیں یا بک ریڈنگ میں کر سکتے ہیں. تو جب ہم بچوں سے بات کر رہے تھے تو کوشش کی ایمفیسائز کرنے کی کہ بھائی آپ بک کلبس قائم کریں. یہ بچوں پہ منحصر نہیں ہے، ہم سب پہ بھی ہے. اگر انشاءاللہ ہمارے مصروف ٹائم میں سے ہمیں ہفتے میں ایک چیز ملتی ہے، ایک دن ملتا ہے، 1 گھنٹہ ملتا ہے، ہم آپس میں بیٹھیں. انشاءاللہ کوئی علماء ہیں یہاں پہ، اطراف میں علماء ہیں، کل کو انشاءاللہ یہاں پہ عالم بھی آ جائیں گے، تو ان کے ساتھ بیٹھ کے ایک بک کلب قائم کریں اور دیکھیں کہ معارف دینی کیا ہیں. کیونکہ ہدف ان مجالس کا یہ ہے کہ ہم معارف اور مغز دین پہ، یعنی کہ جو لب لباب ہے دین کا، جو اساس ہے، جو اثاثہ ہے، جو ایسنس ہے، اس کو ہم حاصل کریں. کیوں؟ اس لیے کہ جیسے میں نے کہا تھا کہ جب ہم دشمنوں کے نرغے میں گھرے ہوئے ہیں تو ہمیں اپنے آپ کو ایکوپ کرنا پڑے گا. تو اس وجہ سے ہدف زندگی کے بارے میں جب ہم نے بات کی اور ہم نے کہا کہ قرآن کی روح سے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یعنی کہ ہمارا ایسنس خدائی ایسنس ہے، ہماری روح خدائی روح ہے، خدا کی طرف سے القاء کی ہوئی ہے، اور اس کا ریٹرن بھی وہاں پر ہے. تو جب ہم خدا سے منسوب ہیں تو ہماری ارزش، ہماری ویلیو خود بخود بڑھ جاتی ہے. خود بخود یہ چیز جو پہلی مجلس میں سوال مطرح ہوا تھا، بیان ہوا تھا کہ کیوں ہم اپنے آپ کو اتنا بے وقت سمجھتے ہیں. ہم نہیں سمجھتے، لیکن نئی جنریشن اور جو نئے چیلنجز ہیں وہ جنریشن کو یہ سوچنے میں مجبور کر رہی ہے کہ تم بے وقت ہو. تمہاری پیدائش اتفاقی ہے اور تمہارا معاد کچھ نہیں ہے، کہیں ریٹرن نہیں ہے، نہ ہی کہیں سے آئے ہو نہ ہی کہیں جا رہے ہو. تو جب انسان کو نہیں پتہ کہ کہاں سے آیا اور کہاں جا رہا ہے تو وہ اپنے اندر بے وقتی کا احساس کرتا ہے. یہی آیت اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ایک آیت، اس پہ اگر ہم نے غور کرا تو ہم اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو اس بے وقتی کے احساس سے نکال سکتے ہیں. اس پہ تھوڑی سی ہم نے بحث کی. نتیجہ ہم نے یہ نکالا کہ ایز اے موحد، ایز اے شیعہ، ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا مبدا کیا ہے، ہماری مات کیا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ اس زندگی کا ایک مقصد ہے، ایک ہدف ہے. بحث کل تک بھی ایسی ہوئی تھی کہ اس کے لیے ہم کیا کریں. کل تک بحث یہ تھی کہ ہم یہ مقصد کیا ہے، اس پہ ہم نے یہاں تک گئے تھے کہ اس کا مقصد سوائے عبودیت خدا کے اور کچھ نہیں ہے. لیکن جب ہم عبودیت خدا کہتے ہیں اور طریقے سے اور چیزیں جو ہیں تھوڑی سی، آپ کو پتہ ہے قرآن جو ہے وہ اس میں جو آیات ہیں، ائمہ کی ہمارے پاس روایت ہے، امام کی روایت ہے کہ اس کے کئی بطون ہیں، کئی لیولز ہیں. ایک آیت کے 70,000 تک ذکر ہوئے ہیں کہ لیولز ہیں کہ اس کو آپ سمجھیں. کبھی کبھار عربی میں کبھی 40 یا 70 اس قسم کے جو ورڈز یوز ہوتے ہیں وہ اس کی بہت زیادہ تعدادیت کو بتاتے ہیں. 70,000 اگر امام کہتے ہیں اس کا مطلب صرف یہ نہیں کہ 70,000، اس سے بھی کئی زیادہ لاتعداد ہو سکتے ہیں. تو جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں تو اتنے سارے لیولز میں ہمارے پاس ہمیشہ اس چیز کی گنجائش باقی رہتی ہے کہ اس کو ڈیپر سوچا جا سکے اور پڑھا جا سکے. ایک ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں. آیت اللہ جواد عاملی کے نام سے آپ واقف ہوں گے انشاءاللہ. بہت بڑے فیلسوف، بہت بڑے فلسفی دان، بہت بڑے عالم، مطلب مائے افتخار برائے شیعت ہیں یہ. اور شاگردوں میں علامہ طباطبائی کی ان کے استاد رہ چکے ہیں. علامہ طباطبائی صاحب المیزان کا ہوگا آپ کو. تو وہ بڑے عالم تھے، انہوں نے ہزاروں پیج کی ایک تفسیر لکھی قرآن کی. وہ بھی کہتے ہیں فلاسفر تھے، وہ بھی مجتہد تھے، وہ بھی عارف تھے،
علامہ طباطبائی، اور ان کے اسٹوڈنٹ بھی ان سے ان کے اپنے استاد کے قدم بقدم چلیں. تو ان کا کہنا ہے، آپ المیزان سے تو واقف ہیں، المیزان کافی بڑی تفسیر ہے، تقریباً 25 to 30 والیومز ہیں اس کے. ابھی آیت اللہ جواد حملی نے تفسیر لکھی، اس کے والیومز ہیں 50+ تسنیم کے نام سے، اور یہ کہہ کے لکھی کہ اگر علامہ طباطبائی آج بھی زندہ ہوتے تو ایک اور تفسیر کرتے قرآن کی. اب ہم ایک ایسی قوم ہیں کہ جو زندہ ہیں اور متحرک ہیں، ایک ایسے قرآن پہ بیلیف کرتے ہیں جو زندہ ہے اور حرکت کر رہا ہے زمانے کے ساتھ. اس وجہ سے جو علماء آتے ہیں وہ اس ضرورت کو محسوس کرتے ہیں کہ ہر زمانے کے ساتھ تفسیر بھی ہونا ضروری ہے. اب ہم سمجھتے ہیں کہ کیا مائع افتخار اور کیا اثاثہ ہے ہمارا شیعت کے ساتھ، تو اس کے ہمیں بھی یہ کوشش کرنا پڑے گی کہ قدم با قدم اور ہم قدم ہو کے اپنے علماء کے ساتھ چلیں. ایک صلوات پڑھیے گا. جب اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ میں نے خلق نہیں کیا انسان کو، یہ حصر کا بڑا مزیدار مطلب تھوڑا اس میں لطف آتا ہے انسان کو، جو عربی کا وہ ہے کہ اللہ کے ساتھ جب شروع ہوتا ہے، ما خلقت جن والانس الا لیعبدون، اللہ کا جو حصر آتا ہے اس کا مطلب ہے نہیں کیا، میں نے یہ کام نہیں کیا لیکن اس لیے. اردو میں بھی آپ ترجمہ کریں تو لطف آتا ہے اس چیز کا. اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں کیا کسی چیز کو، نہ جن کو نہ انسان کو. قرآن میں کہہ رہا ہے. اور جو لوگ آدھی آیت اٹھا کے لے جاتے ہیں کہ لا تقربوا الصلاۃ، تو پھر ان کے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ مولانا صلاۃ تو پڑھنی نہیں ہے، وہ بعد میں نہیں دیکھیں کہ انتم سکارا، کہ بھائی جب سکارا ہو، اگر آپ یہ ہو تو واقعی نہ جاؤ، پھر پہلے یہ مسئلہ حل کرو پھر نماز کی طرف جاؤ. اور ویسے اس زمانے میں آیا تھا جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی. اور اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ اگر آپ اس حالت میں ہو تو بھائی اپنے حالت صحیح کرو پھر جاؤ وہاں پر. جب اللہ کے ساتھ لیعبدون آ رہا ہے کہ نہیں پیدا کیا لیکن صرف اس لیے کہ عابد بن کے رہیں، عبد بن کے رہیں. عبدا سے ہمیں بہت ساری چیزیں آ گئی نا، یعبدون، عابد، عبد، عباد، یہ سارے ایک ہی ریشے ہیں، ایک ہی جڑ سے ہیں. ریشہ فارسی میں میرا آتا ہے، وہ ریشہ وہ نہیں ہے اردو کا. ریشہ کا مطلب جڑ، ایک ہی جڑ کے ایک ہی روٹ ورڈ سے یہ سارے ورڈز نکلے ہوئے ہیں. عباد، عبودیت، کیا مطلب؟ اوبیڈینس، رائٹ، کہ مجھے صرف اللہ تعالیٰ کی اوبیڈینس اور اطاعت میں رہنا ہے. یہ اطاعت کیا اندھا دھن اطاعت ہے؟ یہ چیزیں میں تھوڑی سی آپ کی وہ بتا رہا ہوں جو ہم کر چکے ہیں. اگر آپ کو تھوڑا سا وہ لگے کہ ریپیٹیشن ہو رہی ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن صرف اذہان کو قریب کرنے کے لیے موضوع سے یہ میں کر رہا ہوں کہ ہم یہاں تک پہنچ چکے تھے کہ ہم نے یہ طے کر لیا تھا کہ سوائے عبادت کے، سوائے عبد بننے کے ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے. آج تھوڑی سی آگے بڑھائیں گے بحث کو کہ عبد بننے کا مطلب کیا ہوتا ہے. ایک صلوات پڑھیے. ایک اور دفعہ صلوات. امام حسین کا فرمان ہے، وہاں سے شروع کرتے ہیں. ایک صلوات پڑھیے. اللہم صلی اللہ. امام فرماتے ہیں، اور جب میں نے بتایا تھا جب ہم مجلس اعضاء میں ہیں، ہم امام حسین کی کلاس میں ہیں. امام حسین کی کلاس میں امام حسین ہم سے کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، میں ورڈ بائی ورڈ نہیں کروں گا کیونکہ تھوڑا سا ٹائم وہ ہو جاتا ہے، اس کا مفہوم بتاؤں گا لیکن لب لباب بتاتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا نہیں کیا لیکن کس لیے؟ تاکہ وہ اس کی عبادت کرے. دوبارہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا نہیں کیا تاکہ وہ اس کی معرفت حاصل کرے، صرف اس لیے پیدا کیا تاکہ معرفت خدا حاصل ہو. کیا مطلب؟ کہ انسان کی پیدائش کس لیے کی گئی ہے؟ تاکہ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پہچانے. آیت کیا کہہ رہی ہے؟ میں نے تمہیں اس لیے پیدا کیا ہے، ہم نے تمہیں صرف اس لیے خلق کیا ہے کہ تم عبادت کرو. اس لیے امام جو ہے وہ ضروری ہے ہمارے لیے برادران، کیونکہ امام قرآن کی تفسیر ہے.
امام کی ذات، ناطق قرآن ہے سارے امام کیا تفسیر فرماتے ہیں؟ یہ فرماتے ہیں کہ نہیں پیدا کیا اسی ٹون میں اور اسی الفاظ میں نہیں پیدا کیا انسان کو، لیکن اس لیے کہ وہ معرفت الہی کو سمجھے یا حاصل کرے۔ کیوں؟ کیا نتیجہ ہوگا؟ کیونکہ جب وہ اللہ تعالیٰ کو پہچانے گا تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گا۔ جب عبادت کرے گا، اب تقریباً آپ سمجھ رہے ہیں کہ تھوڑی سی تفسیر ہو رہی ہے اسی آیت کی۔ جب عبادت کرے گا اس کا ایک نتیجہ ہوگا۔ کیا نتیجہ ہوگا؟ کہ وہ کسی اور کا اب نہیں بنے گا۔ کیوں کہہ رہے ہیں ایسے امام؟ کیونکہ یہ ہیں ابو الاحرار۔ امام حسین کا ایک لقب کیا ہے؟ ابو الاحرار۔ ابو الاحرار کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آزاد لوگوں کے باپ۔ ابا یا ابو عربی میں اگر کوئی آدمی جیسے کسی کی بصیرت زیادہ ہو تو اس کو کہتے ہیں ابو بصیر، اس کی بصیرت بہت ہے۔ امام حسین کا لقب کیا ہے؟ ابو الاحرار، یعنی سارے آزاد لوگوں میں سے سب سے زیادہ آزاد، یا آزادی کی راہ دکھانے والا انسان۔ میں یہ کیوں یہاں پر لے کے آنا چاہ رہا ہوں، کیوں تفسیر ہے؟ کیونکہ کبھی کبھار ہم لوگ گھبرا جاتے ہیں۔ اور کیوں گھبرا جاتے ہیں؟ کہ جس طریقے سے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات کی انٹرپریٹیشن ہوئی ہے۔ میں زیادہ تر یہ بچوں کے ساتھ کہنا چاہ رہا تھا، کیونکہ کیا کہتے ہیں، شاید ہم لوگوں نے بھی ان کے لیے ایسی انٹرپریٹیشن کی ہے، لیکن بعد میں خیال آیا خیر مجمع بھی بچوں کا زیادہ نہیں ہے آج، چونکہ ہمارے لیے بھی ایسی انٹرپریٹیشن ہوئی تھی، یہی ہم لوگ ٹرانسفر کرتے ہیں بچوں میں۔ کیا ہے؟ ہم لوگ کیا سوچتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں؟ نعوذ باللہ، اللہ سے ڈرو، ایک چیز، اللہ کیا کرے؟ اللہ سزا دے گا۔ سوائے اس کے ہم نے اللہ کے بارے میں نہیں سنا، متاسفانہ بڑی افسوس کی بات ہے، نہیں سنا۔ اس میں ایسا نہیں کہ ہمارے نعوذ باللہ والدین کی غلطی تھی، جس زمانے میں تھے وہی جو بات ہم نے پہلے کی تھی کہ تفسیر قرآن بھی زمانے کے ساتھ چینج ہو رہی ہے۔ قرآن چینج نہیں ہو رہا، تفسیر قرآن چینج ہو رہی ہے۔ انسان کا انٹلیکٹ یا بڑھ رہا ہے یا تھوڑی ڈفرینٹ ڈائریکشن میں جا رہا ہے۔ آپ کے چیلنجز بڑھ رہے ہیں یا ڈفرینٹ ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، اس کے لحاظ سے ہمیں تفسیر قرآن کرنی ہے۔ اس کے لحاظ سے اللہ سے ڈرو۔ میرے اور آپ کے زمانے میں شاید کام کر دیتا تھا۔ ابھی میرے بچوں سے میں کہوں گا، وہ کہتے ہیں میں تو کسی سے نہیں ڈرتا، میں تو آپ سے اس لیے ڈرتا ہوں کیونکہ آپ ابھی میرا آپ کے چھت کے نیچے رہ رہا ہوں اور آپ مجھے کھانا کھلا رہے ہیں۔ 18 سال کا ہوں گا میں، فری، میں باہر۔ ہم ایک ایسی سوسائٹی میں رہ رہے ہیں جہاں پہ مائنرز کو بالکل اندر رکھا گیا ہے۔ جیسے ہی وہ مائنر سے کہ اس سے آئی تھنک 18 ایئرز ہی ہے نا، 18 ایئرز کے باہر آئے جو چاہے کر سکتے ہیں وہ۔ اسموکنگ ایج، الکوہول ایج، ادر ایج، ساری انہوں نے نمبرز کے ساتھ لکھی ہوئی ہیں۔ ایک 18 ہے، ایک 21 ہے، 25 سال میں یہ کر لو، 30 سال میں ایتھیسٹ بن جاؤ، نعوذ باللہ۔ یہی ہے نا معاشرہ، تو یہی ہے۔ انہیں نے ڈیفائن نہیں کیا لیکن انہوں نے بتایا۔ بہت تیز لوگ ہیں یہ لوگ۔ اسموکنگ ایج اور الکوہول ایج تو بتا دی، ایتھیسٹ ایج نہیں بتائی ہمیں، وہ خود بخود ہو جائے گی، کیونکہ مائنڈ ایسا سیٹ کر دیا ہے کہ لا محالہ میرے بچے ایسے ہی سوچیں گے۔ اس ضمن میں ایک بات کرتا رہوں، ہر جگہ ہم جائیں، زیادہ اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے، کچھ سالوں کا ایکسپیرینس ہے، لیکن جیسے ماشاءاللہ سے اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، آپ لوگوں کی موجودگی یہاں پر ہے۔ یہاں پہ شاید کمیونٹی چھوٹی بھی ہے، عالم دین بھی نہیں ہے، مطلب ریزیڈنٹ عالم، لیکن جو اسٹیبلشڈ کمیونٹیز بھی ہیں وہاں پہ آپ دیکھیے گا ایک بزرگ بیٹھے ہوں گے اور ان کے برابر میں ایک بچہ بیٹھا ہوگا، دیٹس اٹ۔ اس بچہ اور بزرگ کے بیچ کے جو لوگ ہیں وہ غائب ہیں۔ کیوں مائنر نہیں ہے، وہ بچے کو تو گھسیٹ کے لیا ہے ابا، یہ ابھی ان کا زور چلتا ہے۔ وہ مائنر بھی بیچارہ وہ کہہ رہا ہے کہ چلو صحیح ہے ابا، میں کر لوں گا۔ اور اس میں میں ہی نہیں کہہ رہا، دیکھیں اس میں نعوذ باللہ اس کو غلط اس میں نہیں لے کے جائے گا، یہ ہم سب کا وظیفہ ہے کہ ہم بچوں کو لے کے آئیں، نہیں کیسے لے کے آئیں؟ میں ایک 6 سال کے بچے کو یہاں پہ لے کے آؤں، بیٹھوں گا، یہیں بیٹھو، سارا سب کچھ سنو، سو سلام، مولانا کی بورنگ اسپیچ، سب ماتم، سب کچھ کرو اور پھر چلے جاؤ سیدھا گھر۔ 35 سال والے کے لیے مشکل ہوتا ہے، میں 6 سال کے بچے کے ساتھ کیسے کر سکتا ہوں؟ اس کو مجھے کچھ اور دینا ہوگا۔
दूसरा मसला जो माइंड सेट का है, जो मैं अपने भाइयों से कहूँगा, यंग भाइयों से, इफ़ यू नो द इंग्लिश इंशाल्लाह उर्दू, देन I'll do it in Urdu. Otherwise, you can come back later on. Or I can do this part in English, inshallah. Okay. So should I do in English? Like? Okay. Bismillah. Oh, that's fine. So this point is really important. So I want to do it in English so everybody would understand. When they have made our mindset like this, that, okay, I'm a minor and I am under the sultanate, under the government and governance of my parents. What do I think? A 13-year-old think that, oh man, I need to become 16 years old. So I'll get the permit. I need to become like 18 years old so I can drive and get out of this house. Why? Because this father who is a fob, came from some other place, is always talking to me in different dialect and different accent. I don't understand. He doesn't know what I'm thinking and what my intentions are or what my desires are. He's just imposing his culture on me. Beta biryani khao, halim khao, ye khao, sirf kurta shalwar pehno. Because we have this fear, right? If my kid stop speaking Urdu, he'll become someone else. He's gonna go away from religion. Right or wrong, we're not talking about this. But this is the fear for a person who is migrated here. I migrated in this country, so I can see that. But how to handle that? When I become really scared, I try to impose my thoughts and the ma'rifat, knowledge of Allah, which is close to nil, to my kids. The knowledge of Allah I had what? It was what? That first of all, he's a male, because I put he there. It's a big thing too, right? And nowadays, is he a he or she? What gender Allah has? People don't know their own gender. They're confused about their genders. And they're talking about Allah's gender too. Right? I'm not going there either. But let's say he's there. He's all big, he's almighty, and he's right there to punish you if you do anything wrong. And he will be happy if you praise him and read namaz and fast. Just like your father. You wear kurta shalwar, eat dal chawal, don't like macaroni and cheese. You're my son and I love you. You like pizza? Oh man, what's going on? Where are you going? So this child see the father who cannot understand him, and he interpret his Allah's knowledge or the way he figure Allah in the same way. That an almighty entity who, na'uzubillah, I don't want to do the jasarat, but just to make a point here, who doesn't know anything, he has the limited knowledge, who doesn't know, I cannot get connected to him because he doesn't know what I desire, because that's how we introduce our God, Allah Ta'ala, to our next generation, right? You know, the kid, when he's really, really small, when he tried to do whatever, that's what I have experienced. Whatever I'm doing, whatever I'm talking, the way I'm walking, my son, when he was 6 or 7 years old, now he's 9 years old, but still he tried to mimic me. So when the kids are there, they try to mimic their father. The father at that age is their Rabb. قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Allah Ta'ala gave this title, Rabb, the provider. So when the kids say, the small child say that he is my provider, similarly he interpret, and I give the knowledge of Allah, he sees Allah through me, through my personality. So does it mean that I become like almighty for him? No. It means that I need to gain more knowledge of Allah and lay down the laws like Allah laid down the laws. What is in Sharia? In Sharia, if you don't know, if you are
muqassir, if you're qasir, like you didn't know a hukum, Allah Ta'ala is gonna forgive you about that, right? But if you deliberately don't want to do it or don't want to know it, then that's different. Why? Because aqli taur pe, it is wajib on Allah to give you hidayat first. And then if you don't obey Him, that's wajib on Him to guide you. But if you don't obey Him, then He has the right again. Allah Ta'ala is Almighty. I'm just trying to say, using these words because I don't have other words. He has the right to punish you. When I implement or lay down the law, I don't go to my child and talk to him that what problems he is going through right now. So when I don't talk, why? Because I have no knowledge, right? And I didn't gain any knowledge. And I think when I came, whatever I've studied in Pakistan or India is sufficient. I am PhD, I have masters, I'm a doctor. I have enough knowledge to know what problems these kids have right now. No. A Mufassir Quran saying that in every era, every probably 20, 10, 30 years, after every 30 years, there should be another commentary on Quranic ayat. And I think that I come to a society where I don't know what the norms are, how people are playing with the head of my kids, what they're teaching them in the school, our soch, our thinking goes to the level that, oh, they shouldn't do drugs and alcohol in school, that's it. Or have relationship, these three things. As long as they don't do this, okay, I'm a kamiyab valid, right? No, Baba, it's not like this. That's why we are losing these people. From 18 till forever, right? From 20 to above, you don't see these kids here. Because we didn't gain the knowledge, we didn't go there. And worse than that, we gave the picture of Allah subhanahu wa ta'ala just like us. That an entity who is just laying down the laws and is not there to help me. Please tell me if I'm wrong in Slido after the Majlis, because that's how I'm reading it. We're making Islam just bunch of ahkamat, right? This is halal, this is haram, that's it. I'll give the example that it was really funny. So just to make this mahal a little bit light, I'm going to give this example. Please recite salawat. So there's a big discussion here that, okay, who has the halal meat and halal food and this and that, which is good. So one of the brothers said that, you know what, I have one kulliya, I have a principle. What's the principle? That this restaurant must be genuine halal. The principle is this, that if they have lota in their bathroom, then they definitely would be serving halal meat. If they have a hand shower, the Muslim shower, then they must be serving halal meat. Unfortunately, sometimes, this is a joke, right? But sometimes we interpret Islam and spirituality and Islamic ahkam like this too. Just like giving the example, right? कि जब तक कुर्ता शलवार नहीं पहनेगा मुसलमान नहीं बन सकता. I'm not saying that don't teach them your norms, your culture. We have to. Our culture is gonna save Islam. But we need to make a distinction between a culture and Islamic hukum. Wearing shalwar is not like wearing hijab. Or modesty. I'm not gonna say the scarf and those things. No, modesty. Teaching our kids modesty. Not only what parts they can cover. Because they can wear a lot of things, but they're wearing nothing sometimes. The way they wear it, it looks like they're wearing nothing. Both men and women. Both boys and girls. This is the new observation I had. Baba, okay, shorts are halal. Okay, that's fine. But these shorts, it looks like they're like tightened and everything is, I cannot say things from here, right? These t-shirts,
or without shirt. One brother said a really good thing, that I saw a couple going, they were like Sunni, so some in Ahl Sunnah they have to cover their face too. According to some of our marja is mustahab too, and I think Bashir Najafi thinks that is wajib to cover the face for women. So he said, like, I saw this sister walking wearing naqab and everything, and next to her the husband was walking wearing shorts. How are they surviving? I mean, what kind of a household is that? The wajibat and muharramat are important, but you need to build a culture, right? So as long as I know my modesty, I will wear accordingly. I'll eat accordingly. I'll talk accordingly. Wearing hijab and flirting, no, Baba, that's not going to work. Right? But I don't want to go in a tangent. Please recite salawat. So if I introduce Allah subhanahu wa ta'ala in a way that there's a ruler, he gave you a bunch of ahkamat, this is haram and this is halal. If you do halal, if you praise me like a king, you praise me, I'm going to send you to Jannah. If you don't listen to me, I'm going to send you to Jahannam. In old days, I've heard, like, the fathers were like this. A really old novel, probably for the Pakistani people, Dipti Nazir Ahmad, right? He has a novel and he wrote about this. So I remember this, that the character is a son and he was going because the father is calling him. So he was shivering because why my father want to talk to me? Baba, he wrote, first of all, I don't know why that culture in India and Pakistan was like this, because that's not Islamic culture. When Anbiya used to talk to their kids, they were calling, Ya Bunayya, oh my beloved son. You saw Rasulullah not only like playing and kissing and giving the shafqat to Imam Hassan and Imam Hussain, everyone. To everyone. So much so that he was reading namaz and he heard that some child was crying. He fastened his namaz, salah, so the mother can reach to the child. Oh, this is our religion. The culture is this, that when my father called me, it's like I got a summon from court. I'm shivering. Oh my God, what is he gonna talk to me? So we brought this mentality, and we had this mentality about Allah as well. I'm doing jasarat here, but that's what I think. From back home, this is the figure we have about Allah. That's how we, do the tasawwur of Allah. That a ruler who is really quick in giving you punishment. So that's what I instilled in my kids. So what happened till 17, 18, they were coming because, again, I'm living in my father's house, living under his roof, eating his bread, and just trying to go to college or a dorm, find a job, a second, the student job, get my car, and get away from this. They're thinking the same thing about Islam and from the center. The same person who is trying to run away from his kind of a, Hitler-like father, is trying to run away from this Islam, which introduced this fake Islam, which introduced a fake God who is always there to punish you. Don't get me wrong, the punishment is there, but he's not there to punish you. And the deep thinking or the ma'arif of Islam, your guna, the azab, is the necessary consequence of your guna. Just like I gave the example of gravity, right? You jump from the 3rd floor, you're going to break your bone. You do guna, you're going to get the consequence of it. This is how the world and the universe and the tashri and takween is structured. Why cannot I
teach my kids like this. This is a common sense thing, right? I study, I can pass the exam. I go to work, I can get paid. I do opposite of this, I cannot pass my exam, I cannot make money. Sawab and azab is just like this. You have to pay consequences of anything you do in this world. How come I'm so serious about stopping at the red light, but so easily say that, I'm spiritual but not religious? What does it mean? That I don't care about halal and haram, but I'm spiritual. I have a good connection with Allah. That's on the other side. But that Allah is a mental construct as well. The Allah I introduced, he's just a nauzubillah tyrant ruler. On the retaliation, now these people are coming that, you don't have to do anything. You have to be spiritual and have your own connection to Allah. The Allah who is just listening to what you're saying, right? And saying, yeah, whatever you're saying is right. Tell me as a parent, if you see a father or a mother, and now I'm switching my things from the uncles, or like my age, not uncles, my brothers, the immigrants, to the people who are born here, who think that, I don't have to believe in a religion which tells me what is haram and halal. Without doing this, I can be close to Allah. No, that's not true. Why? Because that's not aqli. If you become, inshallah, you're gonna become a parent, right? If you are that kind of a father who allows your kid anything they want to do, would you call yourself a good parent? A good guardian? No. You are a good guardian when you guide them. But the problem is how to guide them. Again, I'm coming there. I have to switch, the language and the content as well. On the other hand, when I'm as a parent have to guide them, I have to know what problems they have. I have to give them the real introduction to God or Allah, not the God which was taught by me by my dadi in 1948. Maybe because dadi, my ancestors, they are all good, they had good intentions, but maybe they didn't go anywhere. Maybe at that time that thing was working. You're living in Pakistan and India, you were like, controlled by, even chacha can come and say, okay, you know what, you cannot smoke. Right now, some sheikh has to go in a hookah place to sit with the kid so they can teach them something. Don't tell me that we have to, should we do it or not? But some sheikhs has to do this so they can connect to the kids. So what's the natija of this, brothers and sisters? That we just give away everything we brought there? No. We have to sit down. Again, I said this, member, probably you're not going to get the result from it, but we are going to, poke you a little bit here so you can start thinking in this pattern. And I can see that even the immigrants, they think in this way. We have this problem. We think that we're losing our kids. They're running away from the centers. We're not able to attract them towards Islam. So, chi bayat kard. That's what the Farsi says, right? What should be done? That's a big question. It cannot be solved in next 20 minutes. But can give you few ahadith and ayat so we can see that what can we do. Please recite salawat. In Quran, Allah subhanahu wa ta'ala says, Ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal kareem. How is he talking to Allah, to people? O insan, or O my makhluk, O someone whom I created, who is taking you away from me, from your Rabb. It's a mafhum, it's not the literal translation. Gharra means like maghrur, ya gharar. Gharar is something in Urdu, but in Arabic means anything which is giving you किसी को गूल देना. What is in a mafhum?
What is that thing which is taking you away from your Rabb? Look at the tone of Allah subhanahu wa ta'ala here. Look at his another tone in another ayat. Ma yaf'alu Allah bi'adhabikum in shakartum wa amantum wa kana Allah shakiran alima. Why would he punish you if you will be shakir and obey him? So when Allah Ta'ala is saying that shakir and obey him, na'uzubillah, is he saying it like a tyrant ruler? You know, the kings, they say that you have to bow down in front of me and then I'm going to give you money. No. The shakiran and following Allah is for your own benefit. We are going to discuss this in the next ayat. For our own benefit. That's why Allah Ta'ala is saying that if you are working, if you are being obedient to what I sent for you, and you are giving shukr, if you are appreciative of this, if you appreciate what is being done for you, you know what he's gonna do? He'll appreciate you. وَكَانَ اللَّهَ شَاكِرًا alima. And Allah is indeed a shakir. Right? You know Urdu and Arabic, right? Shakir, who is shakir? A person who is giving you shukr, who is thanking you. If I translate it like this, I can say it like this, that Allah Ta'ala said that if you follow my laws for your own benefit, I'll thank you. You know, when the mother is trying to feed a child and is not eating, a really small child, she said, if you eat this, why is she feeding that? Because that's his lifeline. If he doesn't eat that, he cannot grow. He might die. He doesn't know it, but he said it doesn't taste good. An infant. He doesn't want to eat that. But she says, okay, eat this, then I'm going to give you a candy. I'll thank you. Now this image of Allah, that who is talking to us like a really, really loving mother, as compared to the Allah who has the Greek gods, they have like big beard, white big beard, and have something in their hand, so they can hit some people. Unfortunately, we cannot make the photo, the picture of God, but Allah, we believe, na'uzubillah, I think we believe in that kind of Allah. How can I ask my kids to relate to an entity like this? He's not relating to me because he's thinking my Abbu, my Baba, is a really stern person. He doesn't listen to me. And my mother is there whenever he make some difficult decisions for me. She comes and says, oh, don't do it like this. That was happening in Pakistan. Here, I don't know how is it happening. I think mothers are more stern than fathers. Probably everything has changed here. हमारे ज़माने में अब्बा मारते थे, अम्मा बचाती थी. हमने इंटरप्रेट क्या किया? नाउज़ुबिल्लाह. अल्लाह मारता है, इमाम हुसैन बचाते हैं. So Imam Hussein is loving like mother. Allah Ta'ala is a person who is his father. He's like father. He's a stern person and saying you have to do it like this. No, Baba. What Imam Hussein is saying about Allah, I'll read it there. Please recite salawat. Oh Allah, a person who lost you, what has he find in this world? A person who found you, what he has lost. What does it mean? That's how Imam is introducing Allah to us. If I have Allah, I have everything. If I lose Allah, I lose everything. On the contrary, what we are thinking, इससे छुटकारा कैसे मिले जल्दी से, नमाज से छुटकारा कैसे मिले जल्दी से, अल्लाह से बात करने का छुटकारा कैसे मिले जल्दी से. क्यों? वो मोहब्बत, वो लुत्फ, वो ऐसा नहीं है. My 911, my emergency number should be my 2 rakat salat.
I have problem in my life. I have problem with my kids. I have personal problem. I have problem in my community. I have a problem. There's flood in Pakistan. There's a problem with the Shias in the whole world. The Muslims problem. Any problem, I go and talk to him. I will say, don't even read namaz. Just sit down there. Not wajib namaz. You have to read wajib namaz, right? Sit down and talk to him. I guarantee you, he'll do some ilqa in your heart and you find the solution. The Urafa are big people. They do a lot of riyazat and then they go to this position. A regular person, a gunagar person, a sinner, when he comes there and just talk to Allah in the khalwat, when he's driving all alone, nobody is seeing it, nobody is hearing his qirat of alhamd, nobody is judging him. He or she, when she talks to Allah subhanahu wa ta'ala, then he can find Allah, the real Allah, because he would be there to answer you. He is there to answer you. Rasul sallallahu alayhi wasallam said, Anbiya said, Imam said, Ulama said this, Urafa said this. People have experienced it. The sinners like me have experienced this. Anything which is bothering me, anything, I go to Allah, something happens. It just comes in your mind, in your heart, or you open Quran and some ayat comes and it satisfies you. And if it is not satisfying you, it has maslahat in that. Still talk to him. Talk to him, just talk to him. Inshallah, if you can do mustahabat, we were talking to the brother that the mustahab namaz you can do in any condition. Just do wuzu while you're driving, while you're walking, while you're running, while you're laying down. You can do mustahabat, other mustahabat like this. The 2 rakat of Fajr, 8 rakat of Zuhur, 8 rakat of Asr, 4 rakat of Maghrib, and 2 rakat of Isha. You can do all these mustahab namaz in any condition with the wuzu. If you don't want to do that, it is recommended. Well, I'm doing again in Al-Jasarat. It started with like this. Instead of that namaz, mustahab namaz, do your 17 rakat wajib. Instead of that, in the beginning, just talk to him. Just talk to him. Maybe I was not able to deliver the Allah's essence, and of course I'm not able to deliver the Allah's essence, ya Allah ki zaat, ya Allah ki marifat apne bacche mein. But this is the best rah. It doesn't mean that I'm not gonna study, I'm not gonna gain knowledge, I'm not gonna do my wajibat, not gonna read Quran. I'm gonna do that. But if I think that it is, कहते हैं ना कि 2 रकत की नमाज जो दिल से पढ़ी जाए वो 1000 रकत से बेहतर है. दिल से पढ़ी जाए क्या मतलब? When I read namaz, I know that I'm talking to someone. I exist just because He created me. I am sahib aulad, I am sahib mal, I am sahib whatever. Just because He gave it to me. It's all His. This is what ubudiyat is. A person like this, when Ali Akbar come in front of, again, we give the big picture, but I'm gonna give the other examples too. When Ali Akbar come in front of Imam Hussain and say, I wanna go and fight, he said, go. You should be the first one to go and fight. Why? Because with all the love Imam Hussain had for Ali Akbar, that all love is because of Allah. Allah made me, like I'm trying to think, I'm trying to deliver what Imam is thinking there. I cannot do it, but to my level. Allah has created me. Allah has created Ali Akbar. Allah Ta'ala has created Ali Akbar like Rasulullah. Rasulullah is a Rasul, Kamil Insan.
He loved me so much. I love him like we cannot even imagine the love Imam Hussein had for Ali Akbar. Because of all these reasons and the other reasons which me and you don't know. That was not an ordinary fatherly love to a son. It was probably thousands of times. But he created me, he created him, and he created the love. If he goes and dies and I let him go for Allah, this love will become forever. Just like we say, the shaheed is alive forever, this love, this relationship would be forever. If you brothers love your children here, right, inshallah, and somebody come here and guarantee that, the children when they're kids, when they're small, you love them more. When they get bigger, you become happy. But when they're leaving, going to college, getting married, things like this, you feel sad because they're going away from you. If I say that you will have the same love with intensified with 1,000 times, and it'll be forever, wouldn't you take this? This is what Jannah is. If I trade this love, which is Allah Ta'ala has created for time being, because this I'm living here for a time being, and I have this son for a time being, again for 18 years. After 18 years, he's gonna go. If I want to make it forever, I connect this love to the love of Allah. I think that this love is just because Allah Ta'ala has created this love. So if I bargain that, if I trade that, oh Allah, I give you myself, my love, my son, and you make it forever for us. That's why when they say in Quran, it says that the mu'mineen, when they're going to go in Bahisht, they'll be with their families. So it shows that too, that those families where father loves the son and the son loves the father, right? Now those families, na'uzubillah, that sometimes that happens. The इंसान अपने औलाद से भी नफरत करने लगता है, नाउजुबिल्लाह. ये शैतान करता है बरादरान. शैतान की राह पे चलेंगे तो नफरतें, वो दिखावे की मोहब्बत होगी. बहुत सारे लोगों को देखा है कि हिजाब छोड़ दिया क्यों, कि शौहर ने कहा था. हिजाब छोड़ दिया क्यों, या शादियों में बहुत होता है, हराम काम हो रहे हैं, गाना हो रहा है, बजाना हो रहा है, ये चीज़ें हो रही हैं. क्यों? इसलिए कि मेरा भाई है, उसका दिल टूट जाएगा. ये फेक लव है. दिस इज शैतान हु इज टेलिंग यू that because of that you have to sacrifice your iman and do a haram thing for your friend or for your children or for your siblings. Because if you see that, giving the example, do you think that definitely Muawiyah Lanatullah alayhi loved Yazid because he said that he should be my successor, right? But could you ever think that what kind of a love is that? That's a shaitani love. The love went to Jahannam with Muawiyah and Yazid. The love of Imam Hussein and Ali Akbar went to Jannah with them, and they are residing there in the highest status close to Allah. We can make this bargain, we can make this trade here right now by choosing the Allah's path or Shaitan's path. This is the lubab, this is the essence of what we are trying to say about the hadaf-e-zindagi. The hadaf-e-zindagi, the hadaf is here to make ourselves eternal. That's a big hadaf. When you follow Allah subhanahu wa ta'ala and His laws, you become eternal. When He said that He'll be your shakir, He'll be thanking you, He's gonna attach you to Himself. Inna ilahi raji'un. When you're attached to Allah, you're eternal. ये ताबीर है जन्नत में हमेशा हमेशा के रहने की. A person who thinks that he's gonna end up in a Jannah which is divine and forever should think that is he living in a Jannah right now or not? How can he see that? If I'm living by the laws of Allah, I'm living in Jannah.
Because these laws and this, this qurbat, this dependence of me to Allah subhanahu wa ta'ala is gonna go to the other world, to the pure spiritual realm. I think it became really fake, so please recite salawat. Please recite salawat. सो बरादरान, लुब्बे लुबाब ये है कि हम अपने हदफ को इस तरीके से बनाएं कि खुदा महवरी हमारे अंदर है, अल्लाह ताला के अहकाम, अल्लाह ताला उसके चारों तरफ हर चीज़ चल रही है। शायद मुश्किल हो जाए शुरू में, लेकिन बाद में आप देखिएगा ये सारे मसाइल बहुत आसान होते हैं। आखिरी चीज़ में एक थोड़ी सी जो आज मालूम हुई है, थोड़ी सी मैं देख रहा था, वो मैं कह दूँ एज़ अ तबरुकन, क्योंकि अल्लामा तबाई की बात हुई, अल्लामा तबाई से रिलेटेड ये चीज़ है, वो करके इंशाल्लाह ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह 10 मिनट में। अल्लामा को किसी ने, बच्चे ने ख़त लिखा, अगेन इफ़ आई कैन डू इट इन इंग्लिश इज़ इट ओके? इंशाल्लाह उर्दू में कर दूँ? ओके। एक बच्चे ने ख़त लिखा, यंग आदमी ने, कि अल्लामा आई नो यू आर रियली बिज़ी, आप बहुत बिज़ी हैं, लेकिन जस्ट हेल्प मी आउट, मुझे जो है मैं प्रॉब्लम हुई है, शायद गुनाह में मुब्तला था, ये था वो था। अल्लामा ने उसने अल्लामा से कहा कि सिर्फ मुझे ये बताइए कि मुझे क्या करना है, डोंट से दैट कि बी अ गुड बॉय एंड दिस एंड दैट, मुझे आप लाहे अमल बताइए। अल्लामा ने 3 चीज़ें लिखी उसको। एक ये लिखा कि पहली बात क्या लिखी, हिम्मत करो। ब्रदर, दिस फर्स्ट स्टेप ऑफ कमिंग आउट ऑफ योर सेल्फ एंड गेटिंग इनटू अल्लाह's realm एंड उबूदियत इज़ रियली इम्पोर्टेंट। हिम्मत करो। सेकेंड थिंग, जो 3 चीज़ें हमें बताई गई हैं, मुशारता, मुराकबा और मुहासबा। सुबह उठें, हम देखें कि जो भी काम मैं इस पूरे दिन कर रहा हूँ वो अल्लाह ताला के लिए हो। शुरू में सिर्फ ये देखने के लिए कि भाई मैं सिर्फ वाजिबात कर रहा हूँ और मुहर्रमात से परहेज़ कर रहा हूँ। मुराकबा, पूरे दिन मैं देखूँ कि कोई हराम काम नहीं कर रहा। मुहासबा, रात को सोने से पहले 5 मिनट मैं सोचूं कि मैंने क्या क्या काम किए, उनमें से कितने हराम थे, उसकी तौबा करके सोऊं। ये दूसरा नुस्खा दिया। और तीसरा ये कि ये काम 20 दिन तक करो, 20 दिन के बाद, ये स्पेसिफिक था इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ, 20 दिन के बाद मुझे लिखो कि तुम में कितना फ़र्क आया है। सो ऑल दीज थिंग्स, ऑल दीज टॉक्स हैव टू बी सपोर्टेड बाय एक्शन. And when we talk about this, that what kind of action we have to take, the best action is to get out of your ana, अपने आप में से निकलना और अल्लाह ताला की उबूदियत के अंदर चला जाना. इंशाअल्लाह ताला ये एक ऐसा पॉइंट था जिसमें मैं कोशिश की कि देते हैं, हम इसको लेंगे और इस पर अमल करने की कोशिश करेंगे. एक सलवात पढ़ें. ये अमल हमारे लिए कब कारामद हो सकता है और कैसे हो सकता है? जब हमें बिलीफ हो कि जो हमारे आका हैं, जो हमारे मौला हैं, जिनकी वजह से हम यहाँ जमा हुए हैं, वो हमारी पुश्तबानी कर रहे हैं, वो हमारी हेल्प कर रहे हैं. मैं आज ये वादा अपने आप से करूँगा, इमाम हुसैन खड़े होंगे कि आपकी मदद करें, वो मेरी मदद करें, वो इस मुहासबे, मुराकबे और मुआहिदे में या मुशारते में. क्यों? क्योंकि हुसैन ने बहुत कुछ दिया है इस चीज़ के लिए, इस उबूदियत के लिए, इस उबूदियत के सिस्टम को नाफिज करने के लिए इमाम ने बहुत कुछ दिया है. इमाम ने, अभी बात हुई, अली अकबर दिया है. इमाम ने कासिम दिए हैं. कैसे दिए हैं कासिम? अली अकबर तो बेटा थे ना, शबी रसूल, फ़ौरन कहा कि चले जाओ. कासिम को इजाज़त नहीं दी. कासिम इजाज़त छीनना चाहते थे, इमाम से लेना चाहते थे. कैसे लेते थे? रिवायात में लिखा है बरादरान, आशूर के रोज़ कासिम इमाम के पीछे पीछे जाते थे कि मेरे इमाम, मेरे चचा मुझे इजाज़त दे दें, मैं जिहाद के लिए जाऊँ. कहाँ तक कि कासिम इमाम का हाथ चूमते हैं, हाथ चूमते चूमते पैर चूमना शुरू करते हैं कि मेरे इमाम मुझे शहादत की इजाज़त दे.
لیکن حسین نے دل پہ کیا کیا بھالے سہے، کون کون سی برچیاں سہی ہے۔ جب علی اکبر کو دیکھتے تھے تو رسول اللہ یاد آتے تھے، جب قاسم کو دیکھتے تھے تو بھائیا حسن یاد آتے تھے۔ یہ حسین ہے، یہ رسول کے نواسے ہیں۔ رسول فرماتے ہیں اگر کوئی یتیم سامنے آتا ہے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرو، جتنے بھی بالوں کے اوپر ہاتھ جائے گا اتنے تمہیں حسنات ملیں گے، اتنے سیئات دور ہوں گے۔ ان کو پتہ ہے کہ یتیم کی کس طریقے سے خدمت کی جاتی ہے، لیکن اے حسین تیرے یتیم اے میرے امام آپ کے یتیموں کے ساتھ کیا کیا، کون سی شفقت کی؟ کیا کسی نے سکینہ کے سر پہ ہاتھ پھیرا؟ نہیں، سکینہ کے گوشوارے چھینتے تھے، روتے جاتے تھے کہ اگر میں نہیں چھینوں گا کوئی دوسرا لئیم چھین لے گا۔ سکینہ کہتی تھی اے لئیم تو چھینتا بھی ہے روتا بھی ہے، تو کس قسم کا لئیم ہے؟ نہ صرف لئیم یہ کرتا تھا بلکہ سکینہ کو تماچے بھی مارتا تھا۔ برادران ہمارا اسلام یہ کہتا ہے کہ جانور کے بھی منہ پہ تماچا نہ مارو۔ یہ حسین کی یتیمہ ہے کہ کربلا سے کوفہ سے شام تماچے کھاتی آئی ہے۔ کہتے ہیں کہ جب سکینہ کی شہادت ہوئی، غسالہ نے جب غسل دیا تو جسم پہ وہ نشان تھے جیسے سید سجاد کے نشان تھے۔ اے میرے سید سجاد، اے میرے امام، آپ ایک مرد تھے، ایک جوان مرد تھے، آپ کو تو تازیانے مارے جاتے تھے، آپ کو ہتھکڑی لگی تھی۔ جب امام باقر آپ کو غسل دیتے ہیں تو روتے ہیں کہ میرے بابا کے جسم پہ نشان ہے، لیکن اے سید سجاد یہ 4 سال کی بچی یہ کتنی بڑی تھی، اس کے جسم میں کتنی سکت تھی کہ تماچے کھائے اور تازیانے کھائے، کیسا نیلگوں بدن تھا سکینہ کا۔ اے سجاد کس طریقے سے یہ لاشا ہاتھ میں اٹھایا، کس طریقے سے اس خرابے میں دفن کیا۔ کوئی ماں کے دل سے پوچھے جس نے حسین کا لاشا تپتی زمین کربلا پہ چھوڑ دیا۔ ام رباب نے علی اصغر کا لاشا تپتی زمین کے اندر چھوڑ دیا۔ ام رباب نے سکینہ کا لاشا خرابہ شام میں چھوڑ دیا۔ ام رباب اب جتنا زندہ رہے گی کبھی بھی سائے میں نہیں بیٹھے گی، اگر سایہ آیا تو کہتی ہے میرے والی، اے میرے امام، اے میرے بچوں تمہاری قبریں جب تک سورج کے نیچے ہے تیری ماں کی ذات بھی سورج کے نیچے رہے گی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ ماتم حسین۔ آباد ہوئی کرے وہ بلا اجڑا مدینہ، برباد ہوئی میں۔ آباد ہوئی کرے وہ بلا اجڑا مدینہ، برباد ہوئی میں۔ آباد ہوئی کرے وہ بلا اجڑا مدینہ، برباد ہوئی میں۔ زینب کو نہ رسایا محرم کا مہینہ، برباد ہوئی میں۔ آباد ہوئی کر وہ بلا اجڑا مدینہ، برباد ہوئی میں۔ ایک دن تھا کہ اس شہر کی میں کرتی تھی
شاہی اور آج تباہی اور آج تباہی بے غسل پڑھا مور نبوت کا نگینا برباد ہوئی میں آباد ہوئی کر وہ والا اجڑا مدینہ برباد ہوئی میں کس لاش پہ رون کس میں چھوڑوں میرا گئے لاشیں ہیں بہتر لاشیں ہیں بہتر حد یہ ہے کہ رونے کی اجازت بھی ملی نہ برباد ہوئی میں آباد ہوئی کر وہ والا اجڑا مدینہ برباد ہوئی میں آباد ہوئی کر وہ والا اجڑا مدینہ برباد ہوئی میں ایک دن تھا کہ اس شہر کی میں کرتی تھی شادی اور آج تباہی اور آج تباہی بے غسل پڑھا مہر نبوت کا نگینا برباد ہوئی میں آباد ہوئی کر وہ والا اجڑا مدینہ برباد ہوئی میں کس لاش پہ رون کس سے چھوڑوں میں برادر لاشیں ہیں بہتر لاشیں ہیں بہتر حد یہ ہے کہ رونے کی اجازت بھی ملی نہ برباد ہوئی میں آباد ہوئی کر وہ بلا اجڑا مدینہ برباد ہوئی میں اصغر کا گلا بھائی کا سر سینہ اکبر سب گوہر و چادر سب کو ہر چادر اس دشت میں لوٹا گیا زینب کا خزینہ برباد ہوئی میں آباد ہوئی کر وہ بلا اجڑا مدینہ برباد ہوئی میں اصغر کا گلا بھائی کا سر سینہ اکبر سب گوہر و چادر سب کو ہر چادر اس دشت میں لوٹا گیا زینب کا خزینہ برباد ہوئی میں آباد ہوئی کر وہ بلا اجڑا مدینہ برباد ہوئی میں آباد ہوئی کر وہ بلا اجڑا مدینہ برباد ہوئی میں جاؤ سے جاؤ سے جاؤ سے جاؤ سے جاؤ سے شام کے زندہ میں اندھیرے بابا کھا گئے 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 شام کے زندہ میں
دن ماتم میں قید خانے کے یوں ہی سال کٹا ہے بابا. آ گئے شام کے زندہ میں اندھیرے بابا. آ گئے شام کے زندہ میں اندھیرے بابا. زندگی میری دکھوں سے ہے عبارت بابا. ایسی قسمت نے دکھائی ہے مصیبت بابا. میں جو روتی ہوں تو لگتے ہیں تماچے بابا. آپ کی یاد میں رونا بھی سزا ہے بابا. آ گئے شام کے زندہ میں اندھیرے بابا. آ گئے شام کے زندہ میں اندھیرے بابا. اشک آنکھوں سے نکلتے ہیں لہو کانوں سے. اب درندوں سے نہیں خوف ہے انسانوں سے. ایک مجبور یتیمہ پر ستم ڈھاتے ہیں. میری تقدیر میں دروں کی جفا ہے بابا. آ گئے شام کے زندہ میں اندھیرے بابا. آ گئے شام کے زندہ میں اندھیرے بابا. حملہ کو ہے کلیجے میں دکھاؤں کیسے. مجھ پہ جو بیت رہی ہے وہ بتاؤں کیسے. پیاس لگتی ہے تو پی لیتی ہوں آنسو اپنے. شمر کے در سکینہ کی غذا ہے بابا. آ گئے شام کے زندہ میں اندھیرے بابا. السلام علیک یا حبیب اللہ. السلام علیک یا محمد ابن عبد اللہ. السلام علیک یا صفوت اللہ. السلام علیک یا امین اللہ. السلام علیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیک یا ابا عبد اللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک. علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار. ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیک یا صاحب العصر والزمان. الامان 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 من فتنة الزمان. السلام علیک یا خلیفۃ الرحمن. السلام علیک یا امام الانس والجان. السلام علیک یا شریک القرآن. السلام علیک یا قامع الکفر والطغیان. السلام علیک یا دافع الظلم والعدوان. عجل اللہ فرجک وسهل اللہ مخرجک وظہورک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.